الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الآية سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 24 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں اس دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ فرمان ہے انما مثل الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی مثال کماء انزلناه من السماء، اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ فاختلط به نبات الارض، اس کے بعد زمین کے پیڑ پودوں سے مل جاتا ہے۔ مما یأکل الناس والانعام، جس کو انسان کھاتے ہیں اور چوپائے اور جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور جب زمین لہلہانے لگتی ہے، پودے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور کسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو یہ کھیتی ہمارے ہاتھ آ گئی۔ اتاها امرنا لیلا او نہارا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک ہمارا حکم دن میں کسی وقت یا رات میں کسی وقت آ جاتا ہے۔ فجعلناها حصیدا، تو ہم اسے چورا چورا بنا دیتے ہیں۔ کأن لم تغن بالامس، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں، یہ پودے کبھی زندہ تھے ہی نہیں۔ كذلك نفصل الآیات لقوم يتفکرون، اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں، تفکر کریں، سوچیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی مثال آسمان سے نازل ہونے والے پانی سے بیان کی۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں موجود پانی سے دنیا کی مثال بیان نہیں کی۔ کیوں؟ زمین آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے ذریعے ہی دنیا کی مثال کیوں بیان کی؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے اس پانی پر انسان کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اور زمین میں جو پانی ہے وہ انسان کے دسترس میں ہے، انسان اس پانی کو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرح ہے، یعنی اس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ کتنی دنیا عطا کرے گا، کب عطا کرے گا، اور کتنی مدت تک اللہ تعالیٰ دنیا عطا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے دنیا حاصل نہیں کر سکتا، انسان کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اہل علم نے کی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں، اور ایک اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ الکہف میں بھی ہے، وہاں بعض حکماء کا یعنی حکیم اور دانشمند لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پانی کی مثال دنیا سے یا دنیا کی مثال پانی سے بیان کی ہے، اس کی کئی حکمتیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ پانی کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، ایک جگہ ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے یہ۔ اگر آپ نے اس کو فرش پر بہایا تو بہہ کر کے اپنا راستہ تلاش کر لیتی، یعنی ایک جگہ ٹکاؤ اس کے اندر نہیں۔ اور اگر آپ نے کسی برتن میں بھی اس کو رکھ دیا تو لمبی مدت کے بعد وہ پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ دنیا کی مثال، دنیاوی زندگی کی مثال اسی پانی کی طرح ہے۔ یہ پانی جس طریقے سے ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، دنیا کسی ایک آدمی کے پاس ٹکتی نہیں۔ آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس، پرسوں اس کے پاس، ترسوں اس کے پاس۔ آپ دیکھیے آج ایک انسان بہت مالدار ہے، لیکن کیا 30 سال کے بعد، 20 سال کے بعد یہ یقینی بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ انسان مالدار ہی رہے گا؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک وقت میں بہت پیسے والے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ان کی تجارت میں نقصان ہو گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اونچا مقام عطا کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے جو پیسے اور جو مال و دولت عطا کی تھی وہ اللہ نے لے لی۔ تو دنیا کبھی کسی ایک انسان کے پاس نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو پانی ہے، یہ پانی زمین میں جب نازل ہوتا ہے تو یہ سیراب کرتا ہے، چوپایوں کو بھی سیراب کرتا ہے، انسانوں کو بھی یہ پانی جو ہے غذا بخشتا ہے۔ پانی انسان پینے میں بھی استعمال کرتا ہے، اور پانی کے ذریعے پودے اور کھیت کی سینچائی کی جاتی ہے، پیڑ پودے پیدا ہوتے ہیں، اس کو انسان اپنے رزق میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے
جب یہ کھیت اور یہ پیڑ پودے پانی کی وجہ سے جو لہلہا رہے تھے اور ایک خوشنما منظر پیش کر رہے تھے، ایک وقت آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سوکھ جاتی اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چٹیل میدان ہے، یہاں کچھ نہیں تھا. تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ یہاں لہلہاتا ہوا ایک کھیت موجود تھا. ایسا وقت بھی پیڑ پودوں پر آتا ہے. یہی دنیا کی حقیقت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. سلامتی والا گھر. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منقول ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے تشریف لائے. وہو نائم، اللہ کے نبی سو رہے تھے. اللہ کے نبی سو رہے تھے اور اسی حالت میں کچھ فرشتے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے. فقال بعضهم انه نائم، تو کچھ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان، اور دوسرے کچھ فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے. ان کی آنکھ سو رہی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی سوتے تھے، آنکھ آپ کی سوتی تھی لیکن دل آپ کا جاگتا تھا. آس پاس میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کا علم ہوتا تھا. تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ سو رہے ہیں، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں ظاہری طور پر لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے. فقالوا، فرشتوں نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک مثال ہے. فضربوا له مثلا، ان کی مثال بیان کرو. فقال بعضهم، تو پھر کچھ فرشتوں نے کہا انه نائم، کہ یہ تو سو رہے ہیں. دوسرے فرشتوں نے کہا وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان، کہ آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے، لہذا مثال بیان کرو. فقالوا، انہوں نے مثال بیان کی. کہا مثلہ کمثل رجل بنى دارا، ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک نیا گھر بنایا. وجعل فيها مأدبہ، اور اس گھر میں کھانے پینے کی اشیاء دسترخوان پر رکھی اور لوگوں کو دعوت دی. وبعث داعیا، ایک آدمی کو دعوت دینے کے لیے مقرر کیا، بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر کے لے کے آؤ تاکہ وہ اس گھر میں آئے اور کھانے پینے کی یہ نئی نئی چیزیں دسترخوان پر جو لگی ہیں وہ اس کو تناول کریں. فمن اجاب الداعی دخل الدار، تو جس نے اس بلانے والے کی دعوت قبول کی وہ گھر میں داخل ہوا. وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس دسترخوان سے اس نے کھایا. وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، جس نے اس داعی بلانے والے دعوت دینے والے کی دعوت قبول نہیں کی تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوا. وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس نے اس دسترخوان سے کچھ نہیں چکھا. یہ مثال بیان کر دی گئی. پھر فرشتوں نے کہا فقالوا، فرشتوں نے کہا اولوها له يفقهها، یہ تو مثال تم نے بیان کر دی ہے لیکن اس مثال کی تفصیل بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، کون سا گھر، گھر سے مراد کیا ہے اور دسترخوان سے مراد کیا ہے اور بلانے والے سے کون مراد. تو کہا کہ اس کی تفصیل بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں. فقال بعضهم، تو پھر کچھ فرشتوں نے کہا انه نائم، ارے یہ تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم، تو دوسرے کچھ فرشتوں نے کہا کہ ان العین نائمہ والقلب یقظان، نہیں آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہے ہیں، بیان کرو. فقالوا، اب انہوں نے وہ جو مثال بیان کی تھی اس مثال کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا فالدار الجنہ، وہ جو گھر ہے در حقیقت وہ جنت ہے، اس سے مراد جنت. والداعی، اور اس گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلانے والے، دعوت دینے والے. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، تو جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے در حقیقت اللہ کی بات مانی. کیوں؟ مثال میں غور کیجئے، بلانے والا اصل نہیں ہے، اصل وہ ہے جس نے گھر بنایا ہے اور گھر سے مراد جنت ہے. تو جنت اللہ نے بنائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جنت کی طرف بلائیے. جو اللہ کے نبی کی بات مانے گا در حقیقت اس نے اللہ کی بات مانی. ومن عصى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے، ایک بہترین معیار ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر، آپ کی اطاعت کی بنیاد پر لوگوں کی پرکھ کی جائے گی۔ جو انسان اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو اس نے اللہ کے نبی کی بات مانی، یعنی جنت والے نے جس دائی کو بھیجا تھا اس نے اس دائی کی دعوت قبول کی اور وہ جنت والے کی جنت میں داخل ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا اس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، یعنی اس گھر یعنی جنت والے کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔